ارمان راہا کو بولتا ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم میرے ساتھ چلو، اور اس کو ستارہ کی قبر پہ لے جاتا ہے۔ وہ دونوں وہاں بیٹھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور روتی ہے اپنی ماں کے لیے۔ پھر ارمان اسے کہتا ہے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ارمان اس کی مامی کی ساری حقیقت اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس پہ راہا بہت حیران ہوتی ہے، کہتی ہے مجھے ثبوت دکھاؤ۔ ارمان اس کی ساری ریکارڈنگ اس کی مامی کی اس کو سنا دیتا ہے، اور راہا اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ راہا اپنی مامی کے لیے اتنا گھٹیا نہیں سوچتی تھی جتنی وہ گھٹیا عورت نکلی تھی۔ راہا کو بہت افسوس تھا کہ اس نے ارمان پہ پہلے یقین نہیں کیا۔ پھر وہ ارمان کو وہ سارے پراپرٹی کے کاغذات دکھاتی ہے جو کہ اس نے زاریون سے سگنیچر کروا کے اپنے ماموں کے نام واپس کروا لیے ہوتے ہیں۔ ارمان بھی وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو تم نے کوئی تو عقل کا کام کیا، نہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ تم بیوقوفی مجھ سے ضرور شادی کرو گے۔ ارمان یہ دیکھ کے چلو خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زاریون جو ہوتا ہے دلہا بن کر جلدی سے فارم ہاؤس پہنچتا ہے تاکہ وہ راہا سے شادی کر سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ارمان نے پلاننگ کر کے وہاں پولیس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پولیس بھی وہاں آتی ہے اور موقع پہ چھپ جاتی ہے کہ جیسے زاریون آئے گا اس کو گرفتار کرے گی۔ زاریون جلدی آتا ہے اور جا کے اس کو بولتا ہے راہا کو کہ چلو ہم نکاح کرتے ہیں۔ راہا اسے حقیقت بتا دیتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں یہاں پہ پولیس کے حوالے کرنے آئی ہوں، جس پہ زاریون کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ راہا کو بولتا ہے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، جس پہ راہا بولتی ہے تم اس قابل نہیں ہے، تم نے بطول کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ اور پولیس آتی ہے، زاریون کو پکڑ کر لے جاتی ہے، اور اتنے میں بطول آتی ہے اپنے باپ کے پاس اور بتاتی ہے کہ ماں نے کس طرح سے راہا کو کڈنیپ کروایا تھا اور اس پہ اتنے الزامات لگائے تھے جو کہ اس کو یقین نہیں آتا۔ بٹ بطول ساری ریکارڈنگ ہر چیز اپنے ماموں کو دکھا دیتی، اپنے باپ کو دکھا دیتی ہے، جس پر اس کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور اب اپنے ملازم سے پوچھتا ہے کیا یہ سب کچھ سچ ہے۔ اس کا ملازم جس نے بطول کی ماں کے اس کہنے پر سارا کچھ کیا تھا وہ آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہاں انہوں نے ہی مجھے یہ سب کچھ کروایا تھا اور انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، جس پر وہ بولتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور اس کا ماموں آگے بڑھتا ہے، اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے، لاتے گھوسے مار کے کہتا ہے تم اتنی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے، اور اس کو فوراً طلاق دیتا ہے اور دھکا دیتا ہے، وہ دور جا کر گرتی ہے اور اس کو بولتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس کو گھر سے نکال دیتا ہے اور وہ ارمان کو بولتا ہے کہ وسیم کا بھی پورا ہاتھ تھا، وسیم بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ ارمان فوری طور پر پولیس کو بلاتا ہے اور اپنے ساتھ ایئرپورٹ پہ لے کر جاتا ہے، بولتا ہے کہ وسیم اس گھر ایریا سے جانا نہیں چاہیے۔ وسیم جلدی سے اپنا سامان باندھ کر بھاگ رہا ہوتا ہے، اتنے میں وہی ارمان پولیس والوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ وسیم بہت بھاگنے کی کوشش کرتا ہے بٹ ارمان اس کو پولیس کے ہاتھوں پکڑوا لیتا ہے۔ پھر زاریون اور وسیم دونوں کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے۔ زاریون اور وسیم کو بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنا لالچ نہ کرتے تو شاید آج وہ اس حالت میں نہ ہوتے، لیکن عدالت جب ان کو سزا دیتی ہے تو وہ دونوں رونے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ارمان راہا کو پرپوز کرتا ہے، بولتا ہے کیا تم سے شادی کرو گی؟ راہا بہت خوش ہوتی ہے، بولتی ہے میں تو تم سے آج بھی محبت کرتی ہوں۔ وہ انگوٹھی پہنتی ہے اور بولتی ہے ہاں میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، جس پہ ارمان بھی بہت خوش ہوتا ہے اور دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے۔ راہا دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی ڈولی بارات آنے والی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کا باپ جلدی سے مولوی کو پکڑ کے لے آتا ہے اور ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اتنے میں شاہزین وہاں آتا ہے اور اس کی نظر بطول پر پڑتی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ جب وہ بطول کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی پہلی محبت یاد آ جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ اس کی شکل کتنی میری پہلی محبت سے ملتی ہے۔ اتنے میں جب ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی سے جاتا ہے اور بطول کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جلدی سے آتا ہے راہا کے پاس۔ راہا سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ راہا بتاتی ہے کہ یہ وہی بطول ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا کہ زاریون نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اور وہ جلدی سے بطول کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ جس پر وہ بہت حیران ہوتی ہے۔ بطول کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے ہاں مجھے آپ کو دیکھ کے اپنی پہلی محبت کی یاد آ گئی ہے اور آپ کو بھی دھوکہ ملا ہے، کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ جس پہ بطول مان جاتی ہے اور جلدی سے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں اور ان دونوں کا بھی وہی نکاح کروا دیتے ہیں۔ بطول بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کو زاریون سے اتنا دکھ ملنے کے بعد آخر اسے ایسا ایک آدمی مل جاتا ہے جو اسے سچی محبت کرتا ہے۔ بطول کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ پھر نکاح کے بعد ارمان راہا کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور شاہزین بطول کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کی ہیپی فیملیز ہوتی ہیں، دونوں کی پسند کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد راہا کی کچھ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ راہا کو ارمان فوری طور پہ ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کو بیٹی ہونے والی ہے، جس کے بعد راہا کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد راہا کو بیٹی ہو جاتی ہے، جس پہ اس کا ماموں بہت خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی سے بولتا ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام ستارہ رکھوں گا، جو کہ اس کا نام وہ ستارہ ہی رکھتا ہے۔ گائز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ماں ڈرامے کا سیزن 2 ہونا چاہیے یا نہیں؟ ویسے تو کافی زیادہ مجھے جڑواں ڈرامے کے جیسا لگا تھا بٹ آپ لوگوں کا کیا پتہ، آپ لوگوں کی کیا رائے ہوں گی؟ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ مزید آگے جاننے کے لیے میرے چینل انیکا وائس ریویوز کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی آل اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے کتنی اچھی ویڈیوز بناتی ہوں اور آپ لوگ سے سبسکرائب کیے بغیر چلے جاتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ پلیز لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔